الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذ اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم إله نجني من كل زيغ بجاه محمد مولى الكريم وهب لي في مدينته قرارا وبعد الموت دفنا بالبقيع. حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام عطا کیا ہے یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی جس چیز کا تقاضا انسان کی فطرت سلیمہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس دین کا حصہ بنا دیا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس چیز سے منع کر دیا کہ آپ کسی کے خلاف بات نہ کریں بلکہ کسی کے بارے میں دل میں برا خیال رکھنے کو بھی منع کر دیا. یعنی جس چیز کا ہم تقاضا کرتے ہیں فطرت سلیمہ ایک ویل نیچر تو اللہ نے اس کو دین کا حصہ بنایا.
اگر کسی انسان کو قتل کر دیا جائے تو انسانی فطرت ہے کہ اس کے ورثاء انتقام لیتے ہیں، انتقام کا سوچیں گے۔ اللہ نے اس ڈیمانڈ کو لیگل کر دیا اور قصاص کا تصور دے دیا۔ اگر کسی کی عزت پر حملہ ہو تو وہ خود خاتون چاہے گی کہ میں اگلے کو سخت سے سخت سزا دے دوں، دین اسلام نے سخت سے سخت سزا کو بھی دین کا حصہ بنا دیا۔ تو گویا کہ ہر ایک چیز جو اللہ نے اس دین میں رکھی ہے وہ دراصل وہی ہے جو انسان کی ویل نیچر فطرت سلیمہ تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کے دل میں، ہماری فطرت میں ایک چیز شامل ہے، بھئی ہمیں کوئی چیز ناگوار گزرے اس پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اب یہ بھی فطرت سلیمہ ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام اس اینگل سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس پہلو پر کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر بندہ جب یہ جان جاتا ہے بھئی جو مجھے ناگوار گزر رہی ہے اس پر میں پروٹیسٹ کر سکتا ہوں، احتجاج کر سکتا ہوں، تو وہ بعض اوقات وہ حدود کو عبور کر جاتا ہے، لمٹ کو کراس کر جاتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک پڑوسی رہتا ہے اور وہ پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، آپ کچھ کریں، اس کو سمجھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب فاصبر، بھائی تم چلے جاؤ اور صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ صاحب دوبارہ آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں حدیث میں موجود ہے کہ 2 سے 3 بار چکر لگایا۔ جب تیسری بار آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں نے ایک عرض یہ کی تھی، وہ فلاں پڑوسی میرا مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَطْرِحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ، کہ اب ایسا کر کہ اپنے گھر کا سامان اٹھا اور راستے میں ڈال دے، راستے میں بیٹھ جا۔ اب وہ صحابی گئے، گھر کا سامان اٹھایا، راستے میں بیٹھ گئے۔ اب اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی بندہ گزرتا وہ کہتا بھئی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، سامان بھی باہر؟ وہ کہتا یہ فلاں پڑوسی ہے نا، یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ ہر گزرنے والے کو جب معلوم ہوتا کہ یہ فلاں پڑوسی کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہے تو وہ اس پر لعن طعن کرتا، اس کو برا بھلا کہتا، گزر جاتا۔ ایک صاحب گزرے، 2 گزرے، 3 گزرے، جب لاتعداد لوگ گزر گئے اور جو تنگ کر رہا تھا اس پر لعن طعن کرتے ہوئے گزرے، تو وہ پڑوسی جو تنگ کرنے والا تھا کچھ دیر کے بعد اس صاحب کے پاس آ گئے، کہا بات یہ ہے آپ نے جو کر دیا بہت ہو گیا، اب یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنا سامان رکھ لیجئے، میں تنگ نہیں کروں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ احتجاج کرنا حق ہے، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، البتہ اس کی کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ قیودات ہیں۔ دین اسلام ہمیں بے سہارا لاوارث نہیں چھوڑتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور اگلے کی املاک کو نقصان پہنچا دے۔ بھئی دین اسلام میں ہر چیز کا ایک پیرامیٹر ہے،
ہر چیز کی ایک حد بندی ہے. جب ہم اس حد بندی کو توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر پچھتائے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے، اب پچھتائے کیا ہو تو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دے دیا. آقا فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، ایمان والوں کی مثال محبت کے اندر، ایک دوسرے کی شفقت کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں مثل الجسدی، ایک جسم کی طرح ہے. اذ اشتکا منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسدی، اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے وہ باقی پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. وہ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں ایمان والے تو یوں ہوتے ہیں. بھئی سے معلوم ہوا اگر ایک صاحب کے جسم میں درد ہے اور وہ درد محسوس نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے وہ عضو ناکارہ ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک جسم میں کسی حصے پر چوٹ لگ جائے تو باقی سارا جسم اس کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے. اگر تمہارے اندر یہ احساس آ گیا کسی ایک ایمان والے کو تکلیف ہوئی، آپ نے اس کو محسوس کر لیا، آپ نے اس پر دکھ کا اظہار کر دیا، آپ نے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے، تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر ایمان ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا اور بلکہ ایک صاحب یہ چاہتا ہے کہ اگلے کو اور نقصان پہنچے، تو سمجھ لیجئے وہ ایمان نہیں ہے. تو دین اسلام ہمیں احتجاج، پروٹیسٹ کرنے کی تعلیم اگرچہ دے رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا، 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کے بارے میں کوئی بری بات اعلانیہ کہہ دو. ڈکلریشن، اعلان کر دو بھائی فلاں برا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ایسا کرنا غلط ہے. الا من ظلم، البتہ ایک صورت ہے کہ اگر تم کسی کی بات اعلانیہ کہہ رہے ہو، پبلکلی کہہ رہے ہو، سپیکر پر کہہ رہے ہو بھائی فلاں برا ہے، تو اس بندے میں یہ خامی ہو کہ واقعتاً اس نے ظلم کیا ہو. اگر آپ ظالم کے ظلم کو اعلانیہ بیان کر دیں، اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. البتہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. جو کچھ تم کہو گے اگر وہ غلط ہوا وہ تہمت اور بہتان کے زمرے میں ہوگا، اور اگر تم جو کہو گے اور جو تمہارے دل میں ہوگا اللہ اس کو جان لے گا، تمہاری بات کو سنے گا بھی، تمہاری نیت کو جانتا بھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس پر پکڑ ہو جائے. تو دین اسلام میں جو بنیادی شروط ہیں، قیودات ہیں، میں چند آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ دین اسلام ہمیں کس طرح تعلیم دے رہا ہے اور کتنا مہذب دین ہے، کتنا ڈیسنٹ وے ہے. جو اسلام کہتا بھی احتجاج کریں. قرآن کریم اللہ رب العزت نے فرما دیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بھائی اگر تم نے برائی کو ختم کرنا ہے اس کی جگہ اچھائی لے کر آؤ. تم برائی کا خاتمہ برائی سے مت کرو، تم برے کا خاتمہ برے انداز سے مت کرو. اگر اگلے نے بھی برا کر دیا تم بھی برا کرو گے تو اچھا کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے،
ایک صاحب آئے اور سوال کیا کہ حضرت فلاں بندہ میری راہ میں بڑے کانٹے ڈالتا ہے، بڑی مشکلیں ڈالتا ہے، کیا میں بھی اس کو ایسے تنگ کر دوں؟ آپ نے فرمایا بھئی اگر وہ کانٹے تمہاری راہ میں ڈالے گا اور تم بھی اس کی راہ میں کانٹے ڈالنا شروع کر دو گے، یہ دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی، بتاؤ کانٹوں کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ بھئی کوئی تو اچھائی پیدا کر دے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس کی جگہ اچھائی لے آؤ۔ یہ ایک بڑی مشہور حدیث آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ بھائی تم برائی دیکھو تو اچھائی، اب عام ترجمہ کرتے ہیں لوگ بھئی اچھائی سے ختم کر دو، یہ ختم کا ترجمہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَلْيُغَيِّرْ، اس کو تبدیل کر دو، اس کو چینج کر دو، اس کی جگہ اچھائی پیدا کر دو۔ بھائی برائی کو ختم کرنا، آقا فرماتے ہیں ختم نہ کرو بلکہ اس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ اچھائی رکھو۔ آپ سوچے بھئی ہم برائی کو ختم کر کے اچھائی رکھ دیں، یہ دین نہیں ہے۔ آپ اس کو چینج کریں، ریفارمز لے کر آئیں، اصلاحات لے کر آئیں، اور آپ اس کی جگہ کوشش کریں بھائی یہ برا ہو رہا ہے اس کی جگہ اچھا کر دو۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، بھائی تم برائی کو اچھائی سے تبدیل کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اور مخالف فریق میں دشمنی ہوگی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تم دونوں کو جگری دوست بنا دے گا، اللہ تمہارے دلوں کو تبدیل کر دے گا، تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دے گا۔ ایک تو ادب یہ ہوا بھئی ہم نے کسی بھی برائی کو برائی کے ذریعے ختم نہیں کرنا۔ اگر کوئی ہمارے نظریے میں ہم یہ خیال کر رہے ہیں یہ برا ہوا ہے، بھئی ہم اس کی جگہ اچھا پرفارم کریں۔ اور دوسری چیز، احتجاج کا اسلام حق دیتا ہے، لیکن دوسری چیز کا خیال رکھیں بھئی گالی گلوچ نہ دیں، بد تہذیبی نہ کریں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی طعنہ نہیں دیتا، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی لعنت نہیں بھیجتا، وہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی برا کام نہیں کرتا۔ تو بد تہذیبی بھی نہ ہو، بد عملی بھی نہ ہو، آپ احتجاج کریں۔ اور تیسری چیز جو بنیادی ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، بھائی احتجاج کرو لیکن فساد پیدا نہ کرو۔ احتجاج اور چیز ہے، انتشار اور چیز ہے۔ اسلام احتجاج کا حق دے رہا ہے، انتشار کا حق نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی املاک کو تباہ کر دیں، لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، تمام نظام کو لپیٹ دیں، وہ کسی بھی طرح کا ہو۔ اسلام کہتا ہے ایسا مت کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اور اس سے اگلی چیز، دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ جہاد پر گئے، تو جب جہاد پر گئے تو چند لوگوں نے راستوں کو روک دیا، بلاک کر دیا، ختم بند کر دیا، رکاوٹیں ڈال دی۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تم میں سے ایک بندہ جائے جو راستوں میں بیٹھے کر راستے بند کر رہے ہیں، ان کو میرا پیغام دے دو من ضیق منزلا، جس نے راستہ بند کیا، او قطع طریقہ، یا راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی، فلا جہاد لہ، اس کا جہاد قابل قبول نہیں ہوگا۔ بھائی راستے کھولو، عوام کو تنگ نہ کرو،
لوگوں کو تنگ نہ کرو، احتجاج کریں۔ اسلام احتجاج سے نہیں روک رہا بلکہ احتجاج کی تعلیمات دے رہا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب فتنے آنے جو والے تھے ان کے بارے میں آپ بات فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک فتنہ آئے گا جس کا نام فتنہ احلاس ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فتنۃ حرب و حرب، فرمایا یہ وہ فتنہ ہے جس میں فساد ہوگا، انتشار ہوگا، افراتفری ہوگی۔ فرمایا جب یہ فتنہ ظاہر ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ تو لہٰذا یہ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک کی افواج ہماری افواج ہیں جو سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے۔ لہٰذا ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جو کسی اور کے لیے فتنے کا باعث بن جائے اور وہ فتنہ پھیلانا شروع کر دے۔ اللہ فرما رہا ہے الفتنہ اشد من القتل، یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لہٰذا دین اسلام ہمیں پروٹیسٹ سے منع نہیں کرتا، احتجاج سے منع نہیں کرتا، اظہار رائے سے منع نہیں کرتا، اظہار خیال سے منع نہیں کرتا۔ البتہ دین اسلام یہ چاہتا ہے بھئی آپ کوئی بھی کام کریں، اشرف المخلوقات ہیں تو پھر کام بھی اشرف ہو، کام بھی معزز ہو، کام بھی اعلیٰ ہو۔ ایسا کام نہ ہو کہ جس سے باقی مخلوقات یہ دیکھیں اللہ تو نے انسان کو اس لیے بنایا تھا یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ دے، کہ اس لیے بنایا تھا کہ انسان کے ہاتھوں انسان کی عزت ختم ہو جائے، انسان کے ہاتھوں انسان کی املاک تباہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر غور کریں۔ تو بہرحال ایک تو سب ہم دعا کر اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو افواج پاکستان ہیں، اور خصوصاً جو لوگ اس ملک کے دفاع اور حفاظت کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ آزادی میں آ کر اللہ کی توفیق سے مسجد میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور تمام فتنوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ آخر میں ایک دو باتیں ہیں۔ ایک تو آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ ہر سال جیسے آپ کی اس مسجد میں حج کی تربیت ہوتی ہے، تو پچھلے ایک دو سال کیونکہ کرونا کے حوالے سے تربیت نہ ہو سکی، اس سال جو حجاج جا رہے ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے 17، 18 اور 19 مئی کو، یعنی منگل بدھ اور جمعرات، جو اگلی منگل بدھ جمعرات اس ویک کی آنے والی ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالواحد قریشی صاحب جو وزارت حج کے ماسٹر ٹرینر ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو جتنے بھی عازمین حج ہیں وہ اس 3 روزہ صبح 9 سے لے کر 12 تک اس تربیت کا حصہ بنے۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کا کہا گیا ہے۔ ہمارے بڑے اچھے معاون جناب سمیر صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ بیمار ہے، دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔